أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. صدق اللہ العظیم. اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین اور حاضرین جلسہ، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کلام اور وہ پاکیزہ اور مقدس خطاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک بسنے والے انسانوں کے لیے راہ ہدایت بنا کر نازل کیا ہے. حضرات سامعین، اگر ہم اپنی پیدائش سے لے کر اپنی موت تک زندگی کی کوئی بھی پریشانی، زندگی کی کوئی بھی مصیبت قرآن کریم کے سامنے پیش کریں تو قرآن ہمیں بہت اچھا حل بتاتا ہے. ابھی میں نے جو آیت آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہے، اصلاً یہ قوم یہود کا واقعہ بیان کرتی ہے، لیکن موجودہ ملک کے حالات اور پوری دنیا کے حالات میں ان دو آیتوں کے اندر ہمارے لیے بہت اہم نصیحت ہے. امید ہے توجہ کے کانوں سے سنیں گے. کیا واقعہ فرماتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی واقعہ نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں فرعون اور اس کے وزیروں نے میٹنگ کی، آپس میں مشورہ کیا اور فرعون کے پاس جا کر کہنے لگے کہ اے فرعون، کیا تو بنی اسرائیل کو، حضرت موسیٰ کے ماننے والوں کو ایسے ہی چھوڑ دے گا حالانکہ انہوں نے زمین میں فساد مچا رکھا ہے؟ تو فرعون نے کہا ایسے کیسے چھوڑ دوں گا، ان کی اولاد کو قتل کر ڈالوں گا، ان کی عورتوں کو زندہ رکھوں گا تاکہ ان سے آپ اپنی خواہشات پوری کر سکو اور ان سے پیدا ہونے والی نسل فرعونیوں کی نسل ہو. اس آیت کے ترجمے کی روشنی میں ملک کے حالات کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج یہی سازشیں مسلمانوں کے خلاف رچی جا رہی ہیں. مسلمانوں کے خلاف یہی نعرہ بلند کیا جاتا ہے ان کی بیٹیوں کو بھگا لاؤ، ان کی عورتوں کو زندہ رکھو، ان سے تمہاری یعنی کافروں کی نسل چلے گی. حضرات سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے واقعہ نقل کیا ہے، ساتھ ساتھ حل بھی بتلایا ہے. آپ تصور کر سکتے ہیں، اندازہ کر سکتے ہیں کتنے خطرناک حالات ہوں گے کہ فرعون نے، ملک کے وزیر اعظم نے، ملک کے حکمراں نے اعلان کر دیا ان کی عورتوں کو زندہ رکھو، ان کے بچوں کو قتل کر ڈالو، جیسا کہ آج اس ملک میں ہو رہا ہے. لیکن قربان چاہیے، اللہ تبارک و تعالی نے حل بتا دیا. فرمایا قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا. اے میری قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب یہ بات آئی تو نصیحت کرتے ہوئے کہا حالات سے گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. اگر تم حالات کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو، ان حالات کے سامنے ثابت قدم رہنا چاہتے ہو، اپنا ایمان بچانا چاہتے ہو، ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہو، اگر تم جانتے ہو کہ تم اللہ کو ایک مانتے ہو اور اس کے رسول یعنی مجھے حضرت موسیٰ کو سچ جانتے ہو تو اللہ سے ڈرو، اللہ سے مدد حاصل کرو، ثابت قدم رہو، صبر کا دامن تھامے رکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ زمین ہے، ان الارض للہ، پوری زمین اللہ کی ہے، یورثها من یشاء من عبادی. اس زمین کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس زمین کا وارث بناتا ہے، جسے چاہتا ہے اس زمین کا مالک بناتا ہے. ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں صرف دو کام کرنے ہیں، صرف دو کام کرنے ہیں. ایک اللہ سے مدد طلب کرنی ہے اور دوسرے اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنا ہے. محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج ہم پر ذرا سے حالات آتے ہیں تو ہم کوڑیوں میں بک جاتے ہیں. آج ذرا سے حالات آتے ہیں ہم ایمان کا دامن چھوڑ
اپنے مدارس اور مساجد سے رخ موڑ لیتے ہیں، علماء کرام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے خود اللہ نے قرآن نے نصیحت کی ہے، جمع رہنا پڑے گا، ایمان پر ثابت قدم رہنا پڑے گا، صبر کا دامن تھامنا پڑے گا، تو زمین اللہ کی ہے، اللہ تمہیں وارث بنا دیں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، قوم یہود، قوم بنی اسرائیل انہوں نے کہا قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، انہوں نے شکایت کی اے موسیٰ آپ جب تک نہیں آئے تھے جب بھی ہمیں تکلیف دی جا رہی تھی، آپ آ گئے ہیں تب بھی ہمیں تکلیف دی جا رہی ہے، اس میں بھی حل بتا دیا۔ مسلمان کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، اپنے ایمان پر ثابت قدم رہتے ہیں، پھر بھی تکلیفیں پہنچتی ہیں، اور اگر ہم ثابت قدم نہیں رہتے پھر بھی دنیا ہمارے خلاف سازشیں کر رہی ہے، تو کیا حل ہے؟ کیا کریں ہم؟ ایمان پر ثابت قدم رہیں یا کوڑیوں میں بکے نا تو پھر کیا کریں؟ فرما دیا، اعلان کر دیا، قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض، کہ اگر ثابت قدم رہو گے، جو دو نصیحتیں تمہیں کی گئی ہیں، استعینوا باللہ، اللہ سے مدد طلب کرو، اللہ سے مدد طلب کرو، واصبروا، اور صبر کا دامن اختیار کرو، دین و ایمان پر جمے رہو، تو پھر قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک و برباد کر دے، ان کے اندر کوئی پھوٹ پیدا کر دے، ان کے اندر کوئی سازشیں پیدا کر دے، ان کے اندر آپسی پھوٹ ڈال دے، یا آسمان و زمین سے کوئی عذاب نازل ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں وہ آپ کے دشمن ہلاک و برباد ہو جائے، پھر اس کے بعد تمہیں کوئی زمین کا وارث بنایا جائے گا، تمہیں کوئی زمین کا خلیفہ بنایا جائے گا۔ حضرات گرامی، یہ دو آیتیں پورا واقعہ قوم یہود کا، حضرت موسیٰ کا اور فرعون کا میں نے بیان کیا ہے۔ پارہ نمبر 9 رکوع نمبر 5 کو اگر آپ پڑھیں گے اور بار بار پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ بالکل وہی حالات جو اس وقت دنیا میں پیدا کیے جا رہے ہیں مسلمانوں اور اسلام کے تعلق سے، اس سے بھی خطرناک حالات حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے سامنے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حل بتا دیا، استعینوا باللہ، اللہ سے مدد طلب کرنی پڑے گی، اللہ کا دامن مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا، اسی کو پکارنا ہوگا۔ آج ہم نے پکارنا چھوڑ دیا، ہم اپنی ضرورتیں، اپنی مصیبتیں اپنے اللہ کے سامنے نہیں رکھتے، قوم کہاں جا رہی ہے، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمیں کوئی مطلب واسطہ نہیں رہتا۔ میرے بھائیوں، اگر چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں، اس دنیا میں اسلام اور مسلمان پھلے اور پھولیں، تو آپ کو اس نصیحت پر عمل کرنا پڑے گا، رب کا دامن مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا، اور صبر کے ساتھ اپنے دین و ایمان پر جمے رہنا پڑے گا۔ انہی باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔